اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد قال اللہ الحکیم مرج البحرین یلتقیان. میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کہ اس پیوند آسمانی اور اس آسمانی جوڑے کے وصال اور ان کی شادی کے موقع پر، ازدواج بابرکت کے موقع پر اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید اور اس آرزو اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں ہمارے نوجوانوں کو اور جوانوں کو ان کے سیرت کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. پہلی ذی الحج یا یہ ذی الحج کے ابتدائی ایام جو منسوب ہیں صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلم علیہا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی شادی کے ایام سے، لہذا اس سلسلے میں محدود وقت میں صرف چند نکات کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے کہ یہ وہ جوڑا ہے آسمانی، اور یہ وہ آسمانی وہ شخصیتیں ہیں نورانی عصمتوں کے پیکر کہ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں یہ فقرہ موجود ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، وہ عصمتوں کے دو دریا، وہ نور کے دو سمندر اور وہ دو ندیاں جو آپس میں مل رہی ہیں. یقیناً اس سے پہلے جب سے کائنات خلق ہوئی ہے نہ اتنے اچھے جوڑے دنیا نے دیکھے ہیں اور نہ اتنی اچھی زندگی کسی نے محسوس کی ہے اور دیکھا ہے، کیونکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد رہا اپنی بیٹی کے سلسلے میں کہ اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو تمہارا کوئی ہمسر اور تمہارا کوئی کفو نہ ہوتا، یا خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم نے امیر المؤمنین کو خلق نہ کیا ہوتا تو آدم ابو البشر سے لے کر کے قیامت تک میری جدہ ماجدہ کا کوئی ہمسر اور کوئی شریک حیات بننے کے لائق نہیں تھا. یعنی یہ دو شخصیتیں جو دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے تھے اور ان کا عقد بھی آسمان کے اوپر ہوا. میں ابتدائی طور پر یہ چیزیں عرض کر دوں کہ یہ واقعہ آپ کی شادی سن 2 ہجری جنگ بدر سے واپس آنے کے بعد، ذرا تصور کریں ہمارے ناظرین اور ہم اس بات کے اوپر غور کریں کہ صدیقہ طاہرہ جو سید المرسلین کی بیٹی ہیں، اکلوتی بیٹی، تنہا وارث پیغمبر، کیا ان کے لیے رشتوں کی کمی ہو سکتی تھی؟ العیاذ باللہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو جتنے بھی رؤسائے قبائل تھے، جتنے بھی سرداران قبائل تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار سیٹھ لوگ جو مدینے کے رہنے والے، یثرب کے رہنے والے اور اطراف و اکناف میں بسنے والے افراد، ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ میرا وصال ہو جائے بنت پیغمبر کے ساتھ. لہذا انہوں نے خواستگاری کی، رشتے کی بات کی، لیکن نبی کریم نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا کہ اس کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے، بلکہ میں حکم پروردگار اور اس نے پروردگار کا منتظر ہوں. خداوند عالم جس کے ساتھ حکم دے گا میری بیٹی کی شادی اسی کے ساتھ ہوگی. یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن عوف جیسی شخصیت اور عثمان ابن عفان جیسی شخصیت یا خلیفہ اول اور خلیفہ دوم، اور یہ وہ افراد ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قبائل کے سردار جو تھے، انہوں نے رشتہ دیا تھا، مگر نبی نے ہر ایک کا انکار کر دیا. یہاں تک کہ بعض افراد ایسے بھی تھے کہ جو انکار کرتے وقت پیغمبر اکرم ناراض بھی ہو گئے. لیکن جب امیر المؤمنین نے خواستگاری کی اور دست سوال بلند کیا اور سر جھکا کے، تو پیغمبر اکرم نے بحسن خوبی اور مسکرا کے اس کو قبول کیا اور یہ فرمایا اے علی میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اور فاطمہ کا عقد آسمان کے اوپر جبریل نے پڑھ دیا ہے حکم پروردگار سے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسی ذات کی جو رسول کریم کی آغوش میں جس نے تربیت پائی، تو اس سے بہتر پیغمبر اکرم کے لیے اور کون سا مورد ہو سکتا تھا؟ اب یہاں پر آنے کے بعد ہمیں جس چیز پر غور کرنا ہے وہ یہ کہ یہ جو شادی ہوئی اتنی سادگی سے کہ امیر المؤمنین نے، حتیٰ کہ خود امیر المؤمنین ہی کے پیسے سے جہیز کا انتظام بھی کیا گیا اور ولیمے کا انتظام بھی کیا گیا
اور آپ کا جو مہر معین کیا گیا وہ روایات میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن جو صحیح روایت ہے اور مورخین نے جس کے اوپر اتفاق کیا ہے وہ 500 درہم ہے. لہذا 500 درہم آپ کا مہر معین ہوا. 5ویں امام سے روایت ہے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کی جد ماجدہ اور آپ کے جد امیر المؤمنین کا جو حق مہر کیا تھا کہ جو انہوں نے ادا کیا ہے بنت رسول کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ پروردگار نے ان کا حق مہر جو معین کیا تھا وہ دنیا کا 1/5 حصہ اور بہشت کا 1/3 حصہ، 1/3 جنت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہر کو سننے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظیم ملکیت تھی ان کی، یعنی پوری کائنات کے اوپر ان کا اختیار تھا. لہذا امیر المؤمنین نے خواستگاری کی، پیغمبر اکرم نے اس کو قبول کیا اور اپنی بیٹی سے سوال کیا. جناب صدیقہ طاہرہ بھی خاموش رہیں اور پیغمبر اکرم نے یہ کہہ کے کہ سکوتھا اقرارھا، کہ میری بیٹی کا سکوت، خاموشی، یہی ان کا اقرار ہے. اور الحمدللہ یہ القاء زوجیت اور یہ شادی بحسن و خوبی پائے انجام تک پہنچی، اور اسی کی برکت سے آج پوری دنیا میں پیغمبر اکرم کی جو نسل موجود ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، پیغمبر اکرم کی ذریت جناب صدیقہ طاہرہ سے چلی. امید ہے اور اس دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے جوانوں کو بھی، بیٹیوں اور بیٹوں کو بھی، کہ جو بھی یہ قصد رکھتے ہیں شادی کرنے کا، لہذا سب سے پہلے ان کے لیے ضروری ہے کہ پروردگار انہیں توفیق دے کہ وہ صدیقہ طاہرہ اور امیر المؤمنین کی حیات طیبہ کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں اور اسی انداز سے زندگی بسر کریں جیسے اس آسمانی جوڑے نے اپنی زندگی بسر کی ہے.